جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دو شعر آج جو میں نے بات کرنی ہے، اگر آپ ان دو شعروں کو ذہن میں رکھ کر میری بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا شعر ہے مرزا غالب صاحب کا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ دوسرا شعر ہے جان ایلیا صاحب کا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مرزا غالب صاحب کے شعر میں بازیچہ اطفال کو اپنے بڑوں سے جوڑیں اور تماشا شب و روز جو تماشا ہو رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور جان ایلیا صاحب کے شعر میں کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، گھر کو پاکستان تصور کریں، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ روز جو کچھ ایک نیا ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی ثانیہ، اس کو ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج میں نے دو موضوعات پہ بات کرنی ہے، ایک ہے صدر عارف علوی کا ٹویٹ، دوسرا ہے سائفر لیک یا سائفر گمشدگی میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی گرفتاری اور مزید جو گرفتاریاں ہونی ہیں جو متوقع ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں صدر عارف علوی کے ٹویٹ کی۔ آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ صدر عارف علوی نے ٹویٹ کی تھی دو بلوں کے حوالے سے۔ ایک بل تھا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس میں ترمیم ہوئی، اور دوسرا بل تھا آرمی ایکٹ جس میں ترمیم ہوئی۔ یہ دو وہ بل تھے جو جب قومی اسمبلی میں پیش ہوئے تو اس پر بہت شور مچا، حکومت کے اپنے لوگوں نے شور مچایا، اور پھر اس میں سے کچھ متنازع شقیں نکال دی گئیں، اور پھر یہ دونوں بل قومی اسمبلی سے منظور ہوئے، سینٹ سے منظور ہوئے، اور صدر عارف علوی کو بھجوائے گئے۔ اور صدر عارف علوی کے پاس آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت یہ اختیار ہے کہ کوئی بھی بل جو ان کو بھجوایا جاتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کر کے، تو وہ اس کو یا منظور کر لیتے ہیں، دستخط کر دیتے ہیں، یا پھر واپس بھجوا دیتے ہیں اپنے تحفظات کے ساتھ۔ اور جب واپس بھجوا دیتے ہیں تو پھر دوبارہ جب وہ بل قومی اسمبلی بھجواتی ہے یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے دوبارہ بل آتا ہے، تو اگر صدر عارف علوی اس پر سائن نہ بھی کریں تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ لیکن اس بار چونکہ قومی اسمبلی موجود نہیں تھی، اسمبلی تعلیل ہو چکی تھی، مدت پوری ہو چکی تھی اسمبلی کی، تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں دونوں بلوں میں جو ترمیم ہوئی، اور جو ترمیم ہوئی 9 مئی کے بعد کے حالات کو سامنے رکھ کر، اس پر صدر عارف علوی کے بقول کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان دو بلوں پر دستخط نہیں کیے، اور میں نے اپنے عملے کو کہا، ایوان صدر کے عملے کو، کہ یہ بل واپس بھجوا دیں۔ بل واپس بھجوانے کا مطلب ہے کہ یہ بل پھر صدر منظور نہ ہوتے، ختم ہو جاتے، لیپس کر جاتے، اور چونکہ اسمبلی موجود نہیں تھی اس لیے یہ بل قانون سازی میں نہ بدل سکتے، یہ بل قانون نہ بن سکتے۔ لیکن بقول صدر عارف علوی مجھے اچانک پتہ چلا کہ میرا وہ عملہ جس سے میں نے بار بار تصدیق کی کہ یہ دونوں بل آپ نے واپس بھجوا دی ہیں تاکہ یہ غیر مؤثر ہو جائیں، تو مجھے بتایا گیا کہ ہاں بھجوا دی ہیں، لیکن واپس نہیں بھجوائے گئے۔ اور جب واپس نہ بھجوائے گئے تو 10 دن کا ٹائم گزر گیا۔ 10 دن کا ٹائم گزرا تو یہ آٹومیٹک قانون بن گیا، اور صدر عارف علوی کو پتہ چلا کہ وہ واپس اگر چلے جاتے تو یہ قانونوں میں نہ ڈھلتے، لیکن جب واپس نہیں گئے تو صدر عارف علوی کے پاس پڑے رہے، اور بقول ان کے عملے نے اپنے پاس رکھے بدنیتی سے، تو یہ قانون بن گیا۔ اور صدر عارف علوی کو ٹویٹ کرنا پڑا کہ میں ان دو بلوں سے متفق نہیں تھا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان بلوں پہ دستخط نہیں کیے، اور میں نے اپنے عملے کو بار بار کہا واپس بھجوا دیں، میرے عملے نے کہا کہ ہم نے بھجوا دیے ہیں لیکن نہیں بھجوائے، اور میں معافی مانگتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو یہ
ان کا جو دو بل قوانین میں بدلے ہیں، ان قوانین سے جن کو نقصان پہنچے گا یا جو ان قوانین کی زد میں آئیں گے۔ اب یہ ایک بم شیل ہے، یہ ایک مذاق ہے، یہ ایک مخول بھی تھا، ایک مذاق بھی تھا، ایک بم شیل بھی تھا۔ یہ بنانا ریپبلک ملک کی ایک اعلیٰ مثال بھی تھی، اور یہ بنانا ریپبلک نظام کی ایک اعلیٰ مثال بھی تھی کہ صدر مملکت جو پاکستان کے پورے ملک کے آئینی سربراہ ہیں، جو سپریم کمانڈر ہیں، وہ دو بلوں سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ واپس بھجوا دیں، ان کے عملے نے واپس نہیں بھجوائے، اور جن دو بلوں سے صدر متفق نہیں تھے، جن پر صدر نے دستخط نہیں کیے تھے، وہ ان کے عملے کی چیٹنگ کی وجہ سے قانون بن گئے۔ اب دو باتیں ہیں، صدر سچ بول رہے ہیں یا صدر سچ نہیں بول رہے۔ اگر صدر سچ بول رہے ہیں، وہ بلوں سے متفق واقعی نہیں تھے، وہ واپس انہیں بھجوانا چاہتے تھے تاکہ بل غیر مؤثر ہو جائیں آئین اور قانون کے مطابق، تو پھر ہے کہ ان کے عملے نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا، سپریم کمانڈر آف پاکستان سے ہاتھ ہو گیا، آئینی سربراہ سے ہاتھ ہو گیا، اور صدر مملکت سے ہاتھ ہو گیا۔ اب اس ہاتھ کے پیچھے کون سے محرکات ہیں؟ اب صدر کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک ہے جو ہمارے ملک میں کبھی بھی اس آپشن پہ کسی حکمران نے عمل نہیں کیا، وہ ہے کہ صدر مملکت ساری ذمہ داری لیں اور استعفیٰ دے دیں۔ دوسرا ہے کہ صدر مملکت ان تمام کرداروں کو ایوان صدر کو سامنے لائیں، انکوائری بٹھائیں، اور ان سارے کرداروں کو بے نقاب کریں کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ یہ بل واپس بھجوا دیں تاکہ یہ بل قوانین سازی میں نہ ڈھل سکیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بل واپس نہیں بھیجے، اور جن سے میں متفق نہیں تھا، جن بلوں پر میں نے دستخط نہیں کیے تھے، وہ ان کی وجہ سے قانون بن گئے۔ دو آپشنز ہیں ان کے پاس، ایک صدر انکوائری کرائیں، ان کرداروں کو بے نقاب کریں، دوسرا یہ ہے کہ صدر ساری ذمہ داری لے کر اپنے ایوان صدر کے اپنے عملے کی نااہلی، بدنیتی، چیٹنگ کی ذمہ داری لے کر استعفیٰ دے دیں۔ یہ تو ہو گیا آپشن نمبر 1۔ دوسرا آپشن نمبر 2، دوسری بات کہ کیا صدر سچ نہیں بول رہے؟ صدر نے پہلے بل واپس نہیں بھجوائے، پھر سکرپٹ کے مطابق جب وہ قانون بن گئے، جب ان بلوں پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا، تو پھر صدر نے اس پر ٹویٹ کر دیا سکرپٹ کے مطابق تاکہ میں بری و ذمہ ہو جاؤں درمیان سے۔ یا پھر ایک یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے کہ جب یہ صدر نے یہ بل واپس نہیں بھجوائے اور یہ جب قانون سازی میں ڈھلے اور جب ان پر عمل شروع ہوا تو پھر گرفتاریاں شروع ہوئیں، تو پھر صدر کا ضمیر جاگا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور پھر انہوں نے ٹویٹ کیا۔ لیکن صدر کا ٹویٹ پڑھ کر لگتا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ان بلوں سے متفق نہیں تھا، میں نے اپنی طرف سے یہ واپس بھجوا دیے تھے تاکہ یہ قانون سازی میں نہ ڈھل سکیں، میں نے عملے سے بھی کہا کہ یہ واپس بھجوائیں، عملے نے بار بار مجھے کہا کہ ہم نے واپس بھجوا دیے ہیں، مگر انہوں نے واپس نہیں بھجوائے اور یہ بل قانون سازی میں ڈھل گئے۔ جب بندہ اتنا بڑا عہدے پہ فائز بندہ جس نے اگلے مہینے ریٹائر ہو جانا ہو، یا جب نئی اسمبلی یا نیا صدر تک اس نے رہنا ہو، تو اس عمر میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا آئینی سربراہ، جب وہ اللہ کو شامل کر لے اپنے ٹویٹ میں۔ تو اس کا مطلب ہے صدر مملکت سے ہاتھ ہو گیا۔ اب اس ہاتھ ہو گیا تو اس میں بھی دو ہیں کہ ہاتھ ہوا تو یا تو پھر ان کرداروں کو بے نقاب کریں یا خود استعفیٰ دے دیں۔ اب یہ ایوان صدر کی بھی نااہلی ہے، بلا شبہ نااہلی ہے کہ صدر مملکت کا حکم نہیں مانا ایوان صدر کے، صدر مملکت کے اپنے ایوان، اپنے دفتر کے لوگوں نے۔ دوسرا، صدر مملکت سے ہاتھ ہو گیا، مطلب ان کے جو اپنے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ بہت برا میسج ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ اس سے جو پاکستان کا، ویسے تو ہمارا امیج رہ کوئی نہیں گیا دنیا میں، چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے ہمارا، پوری دنیا میں ہم بھکاری ملک کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ہمارا ازلی دشمن
بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی کہتا ہے کہ چھوڑو یار پاکستان کو، یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے، ہم نے ایسے اب وقت ضائع نہیں کرنا، ہم نے دنیا کے ساتھ اب ترقی کرنی ہے۔ اور بھارتی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی دنیا میں اتنی ہے جتنا اس کا زر مبادلہ۔ ہمارا زر مبادلہ 8-9 ارب ڈالر ہے مانگے تانگے کا، اور بھارت کا 650 ارب ڈالر۔ ہم سے زیادہ ہمارے بعد آزاد ہونے والے، ہم سے علیحدہ ہونے والے بنگلہ دیش کا زر مبادلہ ہے۔ تو شرم تو آتی، ہمارا امیج کیا ہوگا؟ ہم بھکاری، ہم فراڈی، ہم 2 نمبر دنیا کی نظر میں۔ لیکن پھر بھی جب صدر پاکستان اس طرح کا ٹویٹ کرے کہ مجھے چیٹ کیا گیا ہے، جو بل میں نے بھجوا چکے تھے وہ قانون میں، جن سے میں متفق نہیں تھا، وہ قانون بن چکے ہیں، تو پاکستان کا امیج تباہ و برباد ہو گیا ہوگا، سوا ستیہ ناس ہو گیا ہوگا۔ اور دوسری بات، اب صدر کے اس ٹویٹ اور جن بلوں سے صدر متفق نہیں تھے، جن بلوں پر صدر نے دستخط نہیں کیے تھے، اب اس سے جو ایک نیا آئینی، ایک نیا عدالتی اور ایک نیا سیاسی بحران جنم لے گا، وہ بھی ہمارے ملک اور ہماری قوم کے لیے کوئی اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ 2 بل جو صدر کی خواہش اور صدر کے دستخطوں کے بغیر قانون میں ڈھل چکے ہیں، قانون بن چکے ہیں، گزٹ آف پاکستان میں ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور 11 اگست، اس مہینے کے 11 اگست سے یہ لاگو بھی ہو چکے ہیں، نافذ بھی ہو چکے ہیں۔ اور تحریک انصاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر چکی ہے کہ وہ بل جن سے صدر متفق نہیں تھے، وہ بل جن پر صدر نے دستخط نہیں کیے تھے، وہ قانون کس طرح بنے، وہ قانون میں کس طرح ڈھلے۔ تو جو ایک نیا آئینی، نیا عدالتی اور نیا سیاسی بحران جنم لے گا، وہ بھی کوئی اس ملک اور اس قوم کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور جو وہ ملک اور وہ قوم جو پہلے ہی بحرانوں میں گھری ہوئی ہے۔ اب جان ایلیا صاحب کا شعر اور مرزا غالب صاحب کا شعر دوبارہ سنیے، اب آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ مرزا غالب صاحب: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اور جان ایلیا صاحب کا: کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ آئین ٹوٹ گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے ٹوٹ گئے، پارلیمنٹ کا تقدس، ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، اصول، منطق، اخلاقیات، سارے پیمانے ٹوٹ گئے۔ پاکستان زندہ باد۔